میں ان کے بارے میں کیا، جو ایک بات یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ میری دشمنی بھی تھی، کیونکہ رائٹر کی کبھی پروڈیوسر کے ساتھ نہیں بن سکتی زندگی بھر، کیونکہ رائٹر کو یہ خیال رہتا ہے کہ جو میں نے لکھا تھا وہ اس میں انہوں نے یہ چھوڑ دیا اور یہ نہیں کیا، اور یہ میں نے یوں لکھا تھا اور یوں تو لکھا تھا. تو میں ان سے اس طرح سے بہت لڑائی بھی ہوتی تھی. لیکن اس میں جو اچھی بات جو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ جب وہ پروڈکشن سامنے آتی تھی تو مجھے بہت کم ان سے شکایت کا موقع ملتا تھا. واقعی وہ لگتا تھا کہ بڑی خوبصورت ہے اور بڑے سوچ سمجھ کے کام کیا. لیکن جب وہ ہو رہی ہوتی تھی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا. مجھے لگتا تھا کہ میرا اسکرپٹ جو ہے اس کا قتل عام کیا جا رہا ہے. مگر وہ جب وہ سامنے آتا تھا تو اس میں ایک بات وہ ایسی کرتے تھے جو آپ کو لگتا تھا کہ نہیں، وہ انہوں نے خلا نہیں رہنے دیا، اس کو پورا کیا ہے انہوں نے. ذاتی خیال میں نے ان کے ساتھ خاصا کام کیا. میرا ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ ان کی حص جمال جو تھی وہ غالباً ہم سب میں سب سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی. اور ان کے ہاں دو باتیں بہت عام تھیں. ایک تو ان کے جو فریم کی خوبصورتی ہے، ہی واز این ایستھیٹ پار ایکسلانس جیسے کہتے ہیں نا، کہ ان کے فریم میں ایک حسن، ہر چیز میں انہیں حسن کی تلاش. ایک تو یہ بہت بڑی خوبی تھی ان کی، لہٰذا ان کی جتنی پروڈکشن آپ اٹھا کے دیکھیے آپ کو فریم امبیلنس نظر کہیں نہیں آئے گا. ایک تو یہ. دوسری جو مجھے بہت ان کی اچھی بات لگتی تھی وہ یہ کہ بے انتہا ریلیکسڈ آدمی تھے. اور ان کے ساتھ جب آپ کام کرتے تھے تو آپ کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے پہلے سے باتیں اس طرح طے کی ہوئی ہیں کہ باتوں باتوں میں آپ سے وہ ایسی پرفارمنس نکلوا لیتے ہیں جس کے لیے آپ کو پہلے سے بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑتی. تو یہ ایک ڈائریکٹر کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں قابلیت ہے کہ وہ اداکار کے ساتھ اس طرح کام کر لے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور کام ہو جائے. جو بڑے اعلیٰ لوگ تھے جن کا کام جو ہے آج بھی ہمارے کام پہ کہیں اثر نظر آتا ہے. بھائی ایک تو شیریں مرحومہ کا کام میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا کام ہے. ساحرہ کاظمی کا کام بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام ہے. نثار صاحب کا کام جو انہوں نے ڈرامہ 81 82 83 بہت لمبا سیشن کیا، اس میں کئی کام بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. پھر خال خال کام کئی لوگوں کے بہت اچھے ہیں. ہمارے اسکرپٹنگ میں کوئی تقریباً 1.5-2 سال لگا. پھر اس کی شوٹنگ جو ہے وہ زمانے میں پہلی بار وہ تھا کہ 13 ایپیسوڈ اکٹھے ریکارڈ ہو کے پھر وہ چلے. تو اس میں تقریباً سال بھر اس لیے لگا کہ اس زمانے میں اس طرح ریکارڈنگز نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہوتی ہیں. اسٹوڈیو ملتا تھا، ٹی وی کا ٹائم ملتا تھا تو وہ ریکارڈنگز ہوتی تھی، اور بیشتر ریکارڈنگ اس کی جو وہ اسٹوڈیو میں ہوتی تھی. اب تو یہ رواج چل نکلا ہے کہ آپ زیادہ تر جو ریکارڈنگز ہیں وہ باہر کرتے ہیں. اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا. بیشتر ریکارڈنگ جو ہے وہ اسٹوڈیو کے اندر ہوتی تھی. تو اسٹوڈیو کی اویلیبلٹی کب ملے گا وہ آپ کو، اس لحاظ سے کام کھنچتا چلا گیا. تو تقریباً سال بھر میں وہ شوٹ ہوا. نہیں مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں ہے، بلکہ مجھے ان کے بارے میں جو ایک بہت اچھی بات یاد ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا، متعارف کرایا گیا تھا کہ ایک پروڈیوسر جو ہے وہ ایک پروڈیوسر رہتے ہوئے بھی وہی مقام رکھ سکتا ہے جو ایک جی ایم کا یا جنرل مینیجر کا یا ایڈمنسٹریٹر کے لحاظ. ورنہ پہلے روٹ یہ ہوتا تھا کہ آپ کو نیکسٹ گروپ میں جانے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کے لیے آپ کو پروگرام مینیجر سے ہوتے ہوئے جنرل مینیجر بننا پڑتا تھا. لیکن اسلم اظہر صاحب نے پھر یہ کہا کہ نہیں بھائی، دنیا جہان میں جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ پروڈیوسر ہی رہتا ہے. ہاں اس کی مراعات میں اور اس کی دوسری جو ایمولومنٹس وغیرہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو شہزاد صاحب پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایڈمنسٹریٹو جاب نہیں چاہیے، میں پروڈیوسر ہی رہوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں عملی طور پر کام میں رہوں. کیونکہ عام طور پر جب آپ جی ایم یا پی ایم ہو جاتے ہیں تو آپ عملی کام سے نکل جاتے ہیں. لیکن وہ نہیں گئے، وہ گروپ 9 میں پروموٹ ہوئے اور وہیں پر ہی انہوں نے کام کرتے رہے. سر آپ لوگوں کی جو ٹریننگ ہوتی تھی پی ٹی وی کے دور میں، ایک تو انسٹیٹیوشن میں ساتھ کام کرتے میں ہوتی تھی، اس کے علاوہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پروڈیوسرز کی
کی ایک خاص بیچ ہوتا تھا جن کو ٹریننگ سے گزارا جاتا تھا, پھر وہ آ کے جوائن کرتے تھے, جیسے ظہیر خان دوسرے تیسرے بیچ. جی نہ صرف یہ بلکہ اس زمانے میں جرمنی سے بھی معاہدے تھے, برطانیہ سے بھی معاہدے تھے, ان کے لوگ بھی یہاں کے ٹرین کرتے تھے, یہاں کے لوگ وہاں بھیجے جاتے تھے ٹریننگ کے لیے. مثلا بہت سے لوگ سنگاپور ٹریننگ کے لیے گئے, بہت سے لوگ انگلستان گئے, بہت سے لوگ جرمنی گئے. یہ ایک سلسلہ رہتا تھا, اور ان کی یعنی جسے کہتے ہیں آپ ان سروس ٹریننگ جو ہے وہ بھی ہوتی رہتی تھی. اس کی ٹریننگ جو ہے وہ یہاں پر جرمنز نے اور برٹش نے دی. اور جو اس کا جو بنیادی خیال تھا پی ٹی وی کا, وہ بی بی سی سے انسپائرڈ تھا, پبلک براڈ کاسٹنگ سسٹم جسے آپ کہتے ہیں. سر آپ ان شہزاد صاحب نے یا ان کی بات سے دوسرے لوگوں نے کبھی فلم کا رخ کیوں نہیں کیا؟ اگر اتنا کمال کا ان کا ایستھیٹک سینس تھا اتنا, تو فلم پاکستان فلم انڈسٹری میں. دیکھیے پاکستانی سنیما جو ہے وہ ابھی تک پہلے بھی وہ اسی کمرشل دور سے گزر رہا تھا, اب بھی اسی مسئلے میں سے دو چار ہے. اور یہ کیا دنیا جہان میں ہی یہ مسئلہ ہے, ہالی ووڈ میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ فلم جو ہے وہ اس کو آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا حصہ جانتے ہیں یا آپ اسے آرٹ کا حصہ جانتے ہیں, کیونکہ سینما آرٹ بھی ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی ہے. تو اس وقت فلم انڈسٹری میں جو بیشتر کام ہو رہا تھا اور اب بھی جو ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر اس لیول کا کام نہیں ہو رہا جسے ہم کہیں کہ بہت تو نہیں لیکن کسی حد تک وہ آرٹ کی طرف لین کرتا ہے. اب بھی وہی کام ہو رہا ہے جو کمرشل جس کی اپیل زیادہ ہے. تو غالباً اس لوگوں کو اس کی چاہت نہیں ہوتی تھی, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایسا کام کرنا چاہیے زندہ جاوید ہو, اچھا ہو, امر ہو, خوبصورت ہو, حسین ہو, آرٹسٹکلی بہت خوبصورت ہو, کمرشلی چاہے بہت سکسیسفل ہو یا نہ, کہ اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. سر ان کی آپ کی کافی دوستی بھی رہی. جی بینتا. کوئی ہمیں ایسی بات بتائیں جو ان کے بارے میں ہمیں یاد رہ جائے ہماری جو. بھائی ایک تو کہ ان کی حصہ مزہ بہت اچھی تھی, اور مجھ سے زیادہ ان کی دوستی ساحرہ سے تھی, میری بیوی سے. اور دونوں بیٹھ کے وہ ایسے لطیفے گھڑتے تھے اور ایسا مذاق وہ ٹیلی ویژن کا ہی اڑاتے تھے جو میں نے بہت کم سنا, بہت ہی اوریجنل. ہاں اور بہت. جی ہمیشہ بلکہ لاسٹ اسکرپٹ جو رہ گیا ہونے سے دو کام ہم کرنا چاہتے تھے. ایک تو اداس نسلیں عبداللہ صاحب کا ناول جو ہے اس پر کام کرنا چاہتے تھے, اور ایک کین اینڈ ایبل پہ ہم کام کرنا چاہتے تھے. تو وہ بہت اس کا مجھے دکھ ہے, اس لیے کہ وہ بڑی محبت سے ہم دونوں نے شروع کیا, اور کوئی 5-6 اسکرپٹ اس کے لکھ لیے تھے. ان کا انتقال, لیکن ان کے ساتھ احساس کیا میں نے, جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اعلیٰ درجے کا شارٹ سیریل تھا, 6 ایپیسوڈ کا, لیکن دیکھنے لائق ہے. وہ خالصتاً فریم کی خوبصورتی اور حسن پر اس کے ساتھ وہ کوئی بیکنگ نہیں چاہتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سبیہ خانم احساس میں ہمارے ساتھ تھی, اور وہ ایک سین یہ ہے کہ وہ ہسپتال میں تھی اور میں وہاں پر جاتا ہوں ان سے ملنے کے لیے. تو چن کا کیا لیول ہونا چاہیے ان کی چن کے حوالے سے, اور بستر کو کتنا اٹھایا جائے کہ وہ فریم بنے, یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ان کی بہت میٹیکولس تھی. سائرہ کے اندر بھی یہ بہت کمال ہے, لیکن شہزاد صاحب کے ہاں بھی یہ یعنی اتنے حد تک بڑی ہوئی تھی کہ بہت کم لوگوں کو میں نے حصہ جمال میں اتنا آگے دیکھا جتنا وہ تھے. بہت ان کے ذہن میں ایک حسن کا جو ایک تصور تھا, وہ حسن سے بہت پیار تھا. بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا جو حسن سے ایسا پیار کر سکے. صرف خواتین کا حسن ہے, باقی کے حسن بھی مثلا ڈرامے کا حسن بہت اس لحاظ سے وہ سینسٹیو بات ہے.